میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے، اور سلام بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ میڈیا کے دوستوں کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے دل کی بات کرنے کا۔ میں سب سے پہلے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرواؤں گا۔ میں ریٹائرڈ جسٹس سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ نور الحق قریشی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور پورے ملک کے عوام سے میں مخاطب ہو کے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ضیاء اللہ صاحب ایڈوکیٹ، یہ اس وقت آئی ایل ایف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد کے، اور میں در حقیقت سندھ میں، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے تو میں سندھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ اس وقت کام کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کے مختلف عہدوں پہ رہا ہوں۔ میں پی ٹی آئی میں سندھ کا الیکشن کمشنر بھی متفقہ رائے سے منتخب ہوا تھا۔ جو الیکشن کروائے تھے اس میں اپیلیٹ اتھارٹی بھی تھا، اور میری ایک اس میں ڈیسیشن بھی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں اہم چیزیں ہیں، وہ ان کا تعلق خوشی سے اور غم دونوں چیزوں سے ہے۔ خوشی اس طرح کہ پاکستان کی عدلیہ نے جب اپنا رویہ تبدیل کیا اور یہ خوشائند چیزیں بیدار ہونا اور پیدا ہونا شروع ہوئیں کہ جب عدلیہ کے کچھ جید لوگوں نے اپنی شکایتیں مقتدر حلقوں تک اور ان جگہوں پہ پہنچانی شروع کی کہ عدلیہ کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے عدلیہ کو ہوش آیا کہ اگر اب آئین کی پاسداری نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اب عوام کے دلوں میں اور ذہنوں میں کچھ ایسے غلط قسم کے جذبات آئیں۔ لہٰذا محسوس یہ ہوا کہ عدلیہ نے اپنا قبلہ درست کرنا شروع کر دیا۔ میں کیونکہ خود عدلیہ سے تعلق رکھتا ہوں اور اہم جز رہا ہوں عدلیہ کا، لہٰذا مجھے عدلیہ کے بہت ساری باتوں کا علم ہے۔ جو جس جگہ انسان رہتا ہے اس کی بہت ساری چیزوں کا اسے علم ہوتا ہے، تو میں بھی اس جگہوں پہ 5.5 سال تک میں رہا ہوں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ظاہر یہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، ان کا بیان کرنا یہاں پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن عدلیہ مشکلات کا شکار پورے ہمارے پاکستان کے وجود میں آنے سے اب تک رہی ہے، اور کب تک رہے گی۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب عدلیہ اس فیز میں آ گئی ہے جہاں پہ وہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی کوششیں شاید بہتر انداز میں سر انجام کر رہی ہیں۔ خوشائند اقدام یہ ہے، اور خوشائند بات یہ ہے کہ عدلیہ کے موجودہ فیصلے، جس میں خاص طور پہ ابھی یہ جو سپریم کورٹ نے 8-5 کے تناسب سے جو ایک ججمنٹ دی ہے، جس میں پولیٹیکل سیناریو بہت حد تک چینج ہوا ہے، اور آئندہ کے لیے خوشائند باتیں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوں گی۔ دھوکے کی اور فریب کی جو دیوار ہے اس کی اب اینٹیں نکلنا اور گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈسمینٹلنگ پروسیس شاید اس دھوکے کی دیوار کا اب انجام اس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شاید اب وہ آہستہ آہستہ دھکیل کے پیچھے ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں میرے ملک کے عوام کا بہت بڑا حصہ ہے، جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان حلقوں کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب یہ دھوکے اور فریب کی دیوار مزید حد تک قائم نہیں رکھی جا سکتی، ان کی راہ میں یہ رکاوٹیں حائل نہیں کی جا سکتی۔ آئین کی روح یہ ہے کہ آئین بہت کلیئر الفاظ میں ابتدا کرتا ہے حکومت کے لیے کہ حکومت اللہ پاک ذات کی اس زمین کے اوپر ہے۔ پاکستان
جس کے آئین کو 1973 میں متفقہ طور پہ منظور کیا گیا، اس آئین کی روح یہ ہے حکومت کے بارے میں اور گڈ گورننس کے بارے میں کہ حکومت عوام کی ہوگی ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، لیکن عوام کے انتخاب کو جس طرح مسمار کیا گیا وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح سے فارم 45 کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کر کے اور ایک ڈیفرنٹ سیناریو دکھایا گیا، 25,000 ووٹ والے کو فوقیت دی گئی 1,25,000 کے ووٹوں کے اوپر۔ اس قسم کی حرکتیں پہلے ہوتی رہیں لیکن اس صورت میں ظاہر نہیں ہوئیں، اور اس کا اصل وجہ اور اصل اس کا محرک جو ہے وہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، جس نے قوم کو جگا کے یہ شعور دیا کہ آپ کس طرح سے اپنی بات دنیا تک اور عوام تک پہنچائیں گے۔ اس کا واضح ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب پی ٹی آئی کو مل کر بہت سارے حلقوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا گیا تھا ان کے اپنے نظر میں، لیکن پی ٹی آئی ان سے ڈسمینٹل ہو نہیں سکی۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جب سمبل چھینا گیا، جس کے اوپر ایک فل بینچ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ جو سمبل ہے یہ پارٹی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سمبل ان ووٹرز کی پراپرٹی ہے جن کو یہ ووٹ دینا ہے۔ سمبل آخر رکھا کیوں جاتا ہے؟ سمبل رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے کہ وہ اپنی پسند کا جس کو چاہے ووٹ جس سمبل کو دے یعنی جس پارٹی کو دینا چاہے۔ اب واضح ہو گیا کہ پارٹی کو تو ختم نہیں کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ مس انٹرپریٹیشن کا کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب جب مس انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے تو اس کی سزا پی ٹی آئی کو کیوں دی جائے؟ عجیب قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آئین کو یہ کر دیا گیا، آئین کو۔ آپ لوگ جو برسوں سے آئین کا کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں اس کی تو آج تک آپ کو شرم نہ حیا آئی ہے۔ آپ عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے، عوام کو آپ نے کبھی اپنے لیڈران کو منتخب کرنے نہیں دیا گیا۔ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو سفٹنگ پروسیس کہا جاتا ہے، سفٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے، اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ سفٹنگ پروسیس ان ناکارہ، بدنما، فریبی، دھوکے باز اور چور لیڈروں کو خود بخود ایک طرف سائیڈ کرتا ہوا اور بہترین لیڈرشپ کو منتخب کر کے آگے لے کر آئے گا۔ لیکن کیونکہ یہ سفٹنگ کے پروسیس کو بھی، اس عمل کو بھی کبھی فروغ نہیں دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں، عمران خان کے دور حکومت میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا تھا، جو یہ جو آپ کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو لا کو بعد میں ختم کیا گیا۔ ای وی ایم ان کے لیے سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ای وی ایم جب وجود میں آ جائے گی اور وہ اس کی ترویج ہوگی اور صحیح معنی میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو یہ وہ بے ایمانی نہیں کر سکتے جیسے فارم 45 سے فارم 47 میں انہوں نے ہندسوں کی جگلری کر کے اور اس کے ذریعے ہارے ہوئے کو جیتا ہوا دکھایا گیا، نتیجے میں عوامی رائے کو تبدیل کیا۔ یہ عوامی رائے کو تبدیل کرنا قانونی بہت بڑا آئینی جرم ہے جس کو عوام معاف نہیں کرے گی۔ عوام نے یہ طے کر لیا اور عوام نے اس بات کو ظاہر بھی کیا ہے اور اپنا اس بات کو عوام نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے ہم چاہیں گے بھی اسے۔ اسی وجہ سے آج تک پی ٹی آئی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی کیونکہ عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے
سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہائی وے بلاک کر دی تھی، وہاں پہ تو کوئی ایسی قلم نہیں لگائی گئی جو اس کے ایس ٹی اے کے اس میں زمرے میں آتی ہو. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ایک نعرہ لگانے پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سارے باغی بھی ہیں، غدار بھی ہیں، اور انہوں نے تو بس پورے پاکستان کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ فقط ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ کر باہر آنے کے بعد انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ڈر اور خوف کی فضا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. ظاہراً پوری دنیا میں ای وی ایم ابھی ہمارے برابر میں انڈیا کی جو گورنمنٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز میں ای وی ایم کو استعمال کیا گیا، لیکن ہمارے پاس وہ شجر ممنوع ہے اس وجہ سے کہ اپنے ان لوگوں کو لانا ہے جھوٹے ہنسوں کو دکھا کر، ہنسوں کی جگلری کر کے، جو لوگ ان کے پسندیدہ یا کسی خاص طبقے کے پسندیدہ ہیں. طاغوتی قوتیں ہمیشہ اسی طرح کے کردار ادا کرتی رہتی ہیں. یہ شر و اس کی جنگ ہے کہ شر کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے ان طاقتوں کی جو طاقتیں یہاں پاکستان میں بھلائی چاہتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ ہمارے لیڈر نے لگایا. لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے ہمارے لیڈر نے پوری قوم کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آ کے لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آئیں. نہیں تو انہوں نے تو قوم کو بانٹ کے رکھ دیا تھا. یہ سندھی، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ اس کا حق کھا گیا، یہ اس کا حق کھا گیا. اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک نفرت کی خلیج بنا دی تھی اور اسپرٹ پیدا کیا تھا. وہی پرنسپل ڈیوائیڈ اینڈ رول والا، انگریزوں والا، جو وہ آج تک گورن کرتا رہا، اور اس کے ذریعے انہوں نے پورے طبقات کو، جس میں ایتھنک، نہ صرف ایتھنک بلکہ زبانی، یہ وہ مختلف قسم کی چیزیں ملا جلا کے، رد عمل بنا کے، جھوٹے واقعات گھڑ کے، جھوٹے واقعات بنا کے، لوگوں کو متفر ایک دوسرے سے کر کے اور نفرت کی خلیجیں بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا. پاکستانی بننے نہیں دیا گیا، اور غدار کا الزام اس کے اوپر لگا دیا کہ جو پاکستان کو بہتر نہج اور بہتر راہ پہ لانا چاہتا ہے، یعنی ایک قوم بنانا چاہتا ہے. آپ ایک بڑی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے بیٹر ایجوکیشن کی. اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد یا مختلف بڑے بڑے شہروں میں تعلیم کا معیار ایک ہے، اور جب آپ تھوڑے سے نواحی علاقوں میں جائیں گے تو تعلیم کا معیار کچھ اور ہے. وجہ یہ کہ ان کو ووٹر اور غلام چاہیے جن کو ایک محدود حلقے کے اندر رکھا جا سکے، اور تعلیمی درسگاہوں سے صرف وہ لوگ نکل سکیں جو ان کے پسندیدہ جو عمل ہے اس کے اوپر چلے، ان کے پسندیدہ پروگرامنگ کو ترویج دیں. یہ پورا ہمارے پاکستان اس کے نظام کا ایک، جبکہ عمران خان نے اس کے لیے بڑا بہترین حل پیش کیا تھا کہ تعلیم ہر جگہ ایک جیسی یکساں ہونی چاہیے. یکساں تعلیم ہمارے درمیان ایک جو مقابلے کا ایک عنصر ہے اس کو ترویج دے گی، اور اس کے لیے اس کے ذریعے بہتر لوگ آگے آئیں گے. تو یہ عمل ان لوگوں نے مفقود کر کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم پڑھی لکھی شعور والی قوم ہو. یہ قوم شعور یہاں تک تو پا چکی ہے کہ انہوں نے اب ان کے ان عزائم کو دھکا دینا شروع کر دیا ہے، پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے. اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں نہیں. جنہوں نے 74 سال سے پاکستان کو کھایا ہے وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ یہ جوکے ہیں جو پاکستان کے عوام کی کمائی کو خون کی طرح چوس رہی ہیں. یہ جوکوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری جدوجہد انشاءاللہ رہے گی، اور اللہ پاک کی مدد سے یہ جدوجہد انشاءاللہ کامیابی کی راہ پائے گی. ملکی صورتحال اور ابھی، بلکہ میں پہلے یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا
کہ ریسنٹلی آج کے دن ایک ججمنٹ خان صاحب کے حق میں آئی جس کو عدت کا کیس کہا جاتا ہے. موضوع تو یہی تھا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ججمنٹ آئی نیب پہنچ گئی اور انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اور نئے الزامات کے ساتھ ان کی ڈیٹینشن پھر سے ان کی گرفتاری ڈال دی. کیا یہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی سال سے ایک لیڈر ہے جو وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، وہ جیل میں ہے، جب عدالتیں اس کے لیے پازیٹیو رول دے رہی ہیں اور وہ عدالتیں اس کے حق میں جب فیصلے دے رہی ہیں تو پھر اس کے لیے نئے کیس تخلیق کیے جائیں؟ یہ طاغوتی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا یہ کام ہوتا ہے. شیطانی قوتیں میں انہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے کالے چہرے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. جب میرے پاس کیس آتے تھے تو میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا تھا. مجھے احساس تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کے کبھی بھی ان کے حامی نہیں رہے، بلکہ عوام کو دھوکے دے کر اور عوام کو اس کے اوپر مسلط رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں. لہٰذا ابھی دکھ کا یہ عالم ہے، اور میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پوری قوم اس بات پہ دکھی ہے کہ آخر یہ کیا مذاق ہے کہ ایک لیڈر کو جب عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر کیس داخل کر رہے ہیں. میں رانا ثناء اللہ کی وہ بات آپ کے گوشے گزار کروں گا، بلکہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کیسز تو بہت ہیں. ہم چاہیں تو زندگی بھر نہیں نکلنے دیں عمران خان کو. کیوں بھائی؟ یہ آپ کے اس میں ڈومین میں آتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس آدمی کو جھوٹے کیسوں میں کتنے. اس بات سے ثابت ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنانے کے ماہر ہیں. ان کو اتنی اس بات میں مہارت حاصل ہو گئی. پہلے ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس کرتے تھے، اب دونوں جھوٹے ایک ساتھ مل کر اس اصلی اپنی مخالف پارٹی کے خلاف یا جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کے خلاف اب وہ جھوٹے کیسوں کی بھرمار لگا رکھی ہے. اب دو جھوٹے مل گئے. پہلے دو جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، اب وہ دونوں جھوٹے جنہوں نے بہت بڑی تربیت حاصل کر لی ہے جھوٹے کیسوں کی، اب وہ ایک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ سکڑتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. دنیا نے بھی اس کی نوٹس لینا شروع کر دیا ہے، اور امید اللہ کی ذات میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور ان کو انہی بدنما نظروں سے دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اب عزت کوئی بھی نہیں رہی ہے اور یہ دنیا میں اب منہ دکھانے کے لائق کسی کو بھی نہیں رہے. جھوٹ بول بول کے اب عوام بھی ان کے جھوٹوں سے تنگ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اب وہ دن قریب ہیں کہ جب عوام کی حقیقی حکومت اور حقیقی جمہوریت کی صورت میں پاکستان میں آئے گی اور پاکستان خوشحال ہوگا. کیونکہ جب تک پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتا، جب تک آپ معاشی اسٹیبلٹی پاکستان سے کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے. لہذا میری آج آپ کے ذریعے عوام تک یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان کے حق میں آپ سب اٹھ کر بآواز بلند یہ پیغام دیں کہ آپ کچھ نہیں بلکہ آپ کو اب یہ پاکستان کی یہ جو جبری قبضہ ہے یہ خالی کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی حکومت عوام کو دینی پڑے گی جو آئین میں درج ہے. تو یہ پیغام دینا تھا پوری قوم کو، اور آج یہ دکھ کا اظہار بھی کرنا تھا اور خوشی کا ایک موقع بھی تھا. لہذا اس کے لیے میں اپنے دوست ضیاء اللہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آپ کو کچھ گزار